ایک دفعہ ذرا میرے کہنے پر میں کہوں گا اور آپ نے جواب دینا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، حسنین کریمین کا مولا، اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب کا مولا، داتا گنج بخش علی اجمیری کا مولا، ہر سنی کا مولا۔ ایک حدیث سنا دوں تمہیں، علی مولا پر حدیث سنا دوں۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک آدمی آتا ہے، دو آدمی آتے ہیں، جھگڑا ہے ان کا کوئی، اور وہ اپنا جھگڑا حل کرانے کے لیے آتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ علی سے فیصلہ کروا لو، بولو نا سبحان اللہ، کہا جاؤ علی سے فیصلہ کرا لو۔ چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی عمر اس وقت کم تھی، تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ نے ارشاد فرمایا، تو نہیں جانتا علی مولا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ کہا تو نہیں جانتا علی مولا ہے، علی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے۔ اور علی، یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ بتا رہا ہوں، اپنے الفاظ نہیں بتا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا علی میرا بھی مولا ہے اور علی ہر مومن کا مولا ہے۔ اور آگے سننا حضرت عمر نے کیا کہا علی جس کا مولا نہیں ہے نبی اس کا مولا نہیں ہے، اور نبی جس کا مولا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب مولا علی کا نام لیا کرو نا تو پھر کیا کہا کرو؟ مولا علی۔ کیا کہا کرو؟ مولا علی۔ دیکھو حدیث سنو، بڑی ایمان افروز حدیث سنو۔ مولویوں کے اس حدیث پر بڑا بخار ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ضعیف حدیث، بھائی سنو بات سنو، جب علی کا ذکر آئے تو اس وقت ہی تمہیں حدیث کی چھان پھٹک یاد آتی ہے۔ جب علی، ٹھیک ہے حدیث کی چھان پھٹک کرو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن احادیث ضعیفہ بھی تو اعمال میں، فضائل میں قابل قبول ہے، اور ہم علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تیرے اندر کوئی ناسبیت کا کیڑا رینگ رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے تیرے اندر کوئی خارجیت کا کیڑا رینگ رہا ہے کہ جب علی کا ذکر آتا ہے تو تجھے پریشانی لگ جاتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ حدیث تو ایسا ہے، نہیں نہیں یہ حدیث تو ایسا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب علی کا ذکر آتا ہے تو علی والے کا دل کھل اٹھتا ہے۔ اب سنو حدیث تو سنو، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، علامہ بدر الدین احمد سرندی۔ علامہ بدر الدین احمد سرندی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے خاص مرید اور خاص شاگرد، 17 سال کامل امام ربانی کے پاس پڑھنے والے۔ یہ وہی علامہ بدر الدین احمد سرندی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام ربانی کے مصلے کی وہ پیوند جو ہے، آپ مصلے کی جگہ پر سخت پیوند آپ نے باندھی ہوئی تھی اور سلائی کی ہوئی تھی، وہ پیوند جو ہے میں اٹھا کر گھر لے آیا دھونے کے لیے، وہ ٹاکی سی جو تھی گھر لے آیا، تو اس کو رات کو اپنے امامے میں رکھ دیا، اور تھکن کا احساس تھا تو ایسے بیٹھا تو آنکھ لگی، کہا آنکھ لگی تو سرکار کی زیارت ہو گئی۔ کہا تھکن کا احساس تھا، پھر سویا، پھر آنکھ لگی، پھر سرکار کی زیارت ہو گئی، پھر آنکھ لگی، پھر سرکار کی زیارت ہوگی۔ کہا ایک رات میں 12 مرتبہ نبی پاک کی زیارت کی۔ یہ وہ علامہ بدر الدین احمد سرندی ہے، کہتے صبح جب سحری کا وقت ہوا تو مجھے مسئلہ سمجھ آیا، تہجد کے لیے جب میں اٹھا تو مجھے سمجھ آیا، کہا بدر الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ مجدد الف ثانی کی سجدہ گاہ کی ٹاکی کا کمال ہے کہ تجھے بار بار سرکار اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ علامہ بدر الدین احمد سرندی ہیں، یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مناقب کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ علی باب الجنتی، علی باب الجنتی مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ہم نے ایک بیان کیا تھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی کہا تو بہت سارے مولویوں کو کلنج پڑ گئی، پریشانی پڑ گئی کہ یہ شاہ صاحب یہ آپ نے کیا بیان کر دیا، یہ کیا بیان کر دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ اور بھائی میں نے کیا کہا، نبی نے خود کہا، اور صرف یہاں نہیں کہا بلکہ نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو ادھر بھی میرا بھائی ہے ادھر بھی میرا بھائی ہے۔ مولوی کو کلنج پڑ گئی، بولا شاہ صاحب آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو میں آج وہ حدیث مبارکہ نکال کے لایا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کلنج کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں علی ابواب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ، علی اخو رسول اللہ قبل ان یخلق الدنیا بألف عام۔ مولوی صاحب آپ کو پریشانی تھی کہ شاہ صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ نبی نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ ابھی دنیا بنی نہیں تھی، دنیا کے بننے سے 2000 سال پہلے جنت کے دروازے پر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ علی نبی کا بھائی ہے۔